الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في موضع آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سودا کرتا ہے کہ اللہ میرا مال بھی تیرا اور میری جان بھی تیری. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہمارا مال بھی اللہ کا، ہماری جان بھی اللہ کی. اللہ کے راستے میں جب مال کی ضرورت پڑے گی تو مومن مال خرچ کرے گا، اور اللہ کے راستے میں جب جان کی بازی لگانی پڑے گی تو مومن جان کی بازی لگائے گا. یہی سبق دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ ان کے اندر اسلام کے نام پر مر مٹنے کا وہ جذبہ تھا جسے پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جان نچھاور کرنا ان کے لیے فخر اور سعادت کی بات ہوتی تھی. شہادت تو بہت اونچا مقام ہے اور شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا: لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتال کروں، میں شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. شہادت وہ مقام ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش رکھتے تھے. شہادت وہ مقام ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے سے سفر کر کے مدینہ منورہ
تشریف لا رہے تھے، راستے میں پڑا ہوا کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، موسم خوشگوار ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے اور میری موت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما دے۔ کتنے اخلاص سے مانگی ہوگی حضرت عمر فاروق نے یہ دعا کہ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ منورہ میں جہاں پر صرف مسلمان رہتے تھے یا ان کے غلام رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے شاہان عالم کے نام خط لکھا تھا، تو فارس ایران کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا پرویز، اس کے نام پہ آپ نے خط لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ تو اس بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا اور غرور سے اس نے کہا تھا کہ میرا غلام ہو کر مجھے خط لکھتا ہے، کیونکہ ایران کے لوگ عرب والوں کو بہت حقارت سے دیکھتے تھے، اپنے کو بہت متمدن تہذیب یافتہ سمجھتے تھے، عربوں کو سمجھتے تھے اونٹوں کو چرانے والے، اور یہ تہذیب و تمدن سے ناشنا میرا غلام مجھے کو خط لکھتا ہے، اور خط کو اس نے پھاڑ دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا مزق اللہ ملکا، کہ اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے کر دے۔ وہیں سے دشمنی شروع ہوئی اسلام اور مسلمانوں سے اہل فارس کی، یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا صحابہ کرام نے وہ ساسانیوں کی حکومت جو سینکڑوں سال سے چل رہی تھی، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں اس حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی۔ ایران فتح ہوتا ہے، وہاں سے غلام قیدی آتے ہیں، وہاں کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا یزدگرد، اس کی بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینے آتی ہیں۔ یزدگرد کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کے آتی ہیں، شہزادیاں ہوتی ہیں وہ، ایک کو دے دیا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو، ایک ملتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو، اور ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ تینوں سے بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم بن محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا سالم بن
عبداللہ، اور حضرت امام حسین کا جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام تھا علی بن الحسین زین العابدین۔ میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ سیرہ کہاں پہنچتا ہے۔ غلام آئے تھے مدینے میں گرفتار ہو کر، وہ بھی تسلیم ہو گئے۔ ایک غلام تھا جس کا نام تھا فیروز، ابو لولوس کو کہا جاتا تھا۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی کچھ شکایت اس نے حضرت عمر سے کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک بغض عداوت تو اندر پہلے ہی سے تھی۔ اس نے ٹھان لیا کہ حضرت عمر کو جو ہے شہید کرنا ہے، یہاں تک کہ اس نے جو ہے تلوار کو، خنجر کو زہر میں بجھایا اور زہر میں رکھا، اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ محراب نبی میں تشریف لاتے ہوئے پہلے سے چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب نماز کی نیت باندھتے ہیں مسلمان سب بنا کر، جب نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو حضرت عمر پر وہ پیدل پہ حملہ کرتا ہے اس خنجر سے، اور پھر بھاگنے کے لیے کئی صحابی کو زخمی کرتا ہے، یہاں تک کہ پکڑے جانے کے ڈر سے خود کشی کر لیتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاری زخم لگا تھا، بڑا زخم تھا، یہاں تک کہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات ہو گئی۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ جو حضرت عمر کو شہید کرنے والا تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز، ایران میں آج بھی شیعوں نے اس کے نام سے فرضی قبر بنایا ہے۔ ایران میں آج بھی ابو لولو کی فرضی قبر بنائی گئی ہے، اور شیعوں کا میلہ لگتا ہے، وہاں جاتے ہیں کیونکہ اس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ اور بورڈ لگا ہوا ہے بابا شجاع الدین کا مقبرہ، شجاع الدین کا لقب دیا شیعوں نے ابو لولو کو کہ بہادر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت حسین کا جو یہ تک دم بھرتے ہیں تو کیا اس لیے دم بھرتے ہیں کہ وہ نواسے رسول تھے، حضرت علی کے لخت جگر تھے، حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، اس لیے دم بھرتے ہیں؟ حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن بھی تو تھے، ان کا اتنا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کے 12 امام ہیں جن کا تصور ہے کہ اماموں کا مقام نبیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ 12 امام مانتے ہیں یہ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان 12 اماموں کا مقام و مرتبہ نبیوں سے بڑا ہوا ہے۔ ان 12 اماموں میں حضرت حسن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حسن نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لیا، سمجھوتا کر لیا تھا کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد انہوں نے کر دیا تھا۔ وہی جو ان کے چاہنے والے ماننے والے تھے کہ جب حضرت حسن گزرتے تھے تو ان کو کہتے تھے یا آل المومنین، اے مومنوں کے رسوا کرنے والے،
تو حضرت حسن جواب دیتے العار خیر من النار، یہ آج کی شرمندگی جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ تو حضرت حسن نے صلح کر لیا تھا حضرت امیر معاویہ سے، خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، تو گویا شیعوں کی نظر میں وہ معتوق قرار پائے تھے۔ ان کے اولاد میں سے کوئی 12 اماموں میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت حسن کے اولاد میں سے ہو۔ ان کی زبان پر حضرت حسن کا نام جلدی نہیں سنے گا، یا حسین اس لیے آپ سنتے ہیں کیونکہ حضرت حسین نے شادی کی تھی ایران کی شہزادی سے، رشتہ وہاں سے لیا جاتا ہے، مدینے سے رشتہ نہیں لیا جاتا، نواسے رسول کا رشتہ نہیں لیا جاتا، رشتہ وہاں سے لیا جاتا ہے کہ حضرت حسین نے یزدگرد ایران کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی تھی اور بیٹے زین العابدین پیدا ہو گئے، اسی لیے ان کے جتنے 12 امام جو ہیں سب کے سب انہی کی نسل سے ہیں۔ 12 اماموں کو جو تصور ہے ان کے یہاں، 12 امام جو مانتے ہیں وہ سب یزدگرد کی جو بیٹی ان کے جو اولاد ہوئی انہی کی نسل سے کے پورے 12 امام ہیں۔ تو یہ حسین کا نام آپ سنتے ہیں اور حضرت حسین کی محبت کا یہ دم بھرتے ہیں، لیکن اس کی سچائی یہ ہے، ورنہ تو نواسے رسول حضرت حسن بھی ہیں، حضرت علی کے ابا ہیں، داماد رسول ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ دارالخلافت تھا جہاں سے حکمرانی ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دارالخلافت عراق میں کوفہ میں کو انہوں نے دارالخلافت بنایا۔ 2 مرکزی جگہ، ایک عراق میں کوفہ، دوسرا ملک شام میں دمشق جہاں کا امیر معاویہ تھے۔ عراق کوفے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ملک شام کے دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے تخت میں بیٹھایا ملک شام میں، دمشق میں۔ عراق پورا ملک ہے جہاں کوفہ ہے، جہاں حضرت علی کے دارالخلافت ہے، وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنا محبان علی کہتے تھے کہ حضرت علی کے ماننے والے، چاہنے والے، محبان علی کہتے تھے، اور حضرت علی کی فوج میں سب وہی لوگ زیادہ تھے۔ عراق کے لوگ حضرت علی کی فوج میں تھے اور پوری زندگی حضرت علی ان سے تنگ تھے رضی اللہ عنہ، پریشان کر رکھا تھا عراقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہیں حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں، وہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، لیکن انہیں لگا کہ یزید خلافت قائل نہیں ہے، غلط سمجھا انہوں نے یزید کو، تو اس کے مقابلے کے لیے نکلے گے۔ مدینے سے مکہ ہے، مکے سے بھی سفر کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو غلط سمجھا تو اس کے مقابلے کے لیے قتال کے لیے نکلے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو حق سمجھا تبھی اسے قتال نہیں کیا۔ اگر صدیق اکبر کو حضرت علی غلط سمجھتے تو اسے قتال کرتے۔ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو حق سمجھا تبھی اسے قتال نہیں کیا۔ اگر حضرت عمر کو باطل سمجھتے تو حضرت علی حضرت عمر سے قتال
تو جس طرح حضرت حسین نے یزید کو غلط سمجھا وہ کاٹنے کے لیے نکلے، اگر وہ غلط ہوتے تو حضرت علی خاموش نہ بیٹھتے، ان سے مقابلہ کرتے. اور محبت کا یہ عالم ہے، حضرت علی کی محبت کا یہ عالم ہے. ابو بکر عمر سے کہ اپنے بچوں کا نام ابو بکر عمر رکھ رہے، حضرت حسن اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھ رہے، حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی لخت جگر، حضرت فاطمہ کی لخت جگر، حضرت حسن حسین کی بہن حضرت ام کلثوم نام تھا، حضرت علی نے حضرت عمر سے ان کی شادی کروائی. حضرت عمر کو حضرت علی نے داماد بنایا. کوئی دشمن کو بھی داماد بناتا ہے. شادی بیاہ تو پیار اور محبت سے کی جاتی ہے. کوئی اپنے بیٹے کا نام کسی دشمن کے نام پہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں تاکہ ان کی خصوصیات بچوں میں منتقل ہوں. تو جیسا نام رکھے گا ویسے اثرات مرتب ہوں گے. فلمی دنیا کے ہیرو کا نام رکھیں گے تو ایکٹر بنے گا، آپ کا بیٹا بڑا ہوگا. تو دو مرکز تھے عراق میں، کوفہ میں جو لوگ تھے وہ محبان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں. انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ عراق آ جائیں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ یہاں پر بیعت کر لیں گے. پورا کوفہ آپ یہاں پر بیعت کرنے کو تیار. معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا. حضرت حسین نے جہاں دیکھو وہاں کے لوگ جو کہہ رہے سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل گئے، کوفہ والوں نے زبردست استقبال کیا، بڑا خیر مقدم کیا، تعداد کے بھیڑ جمع تھی. انہوں نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ آپ تشریف لائے، یہاں کے لوگ بیعت کرنے کے لیے بے چین ہیں. ان کے خط کی بنیاد پر اس سے پہلے کوفہ والوں نے تقریباً کم و بیش 500 خطوط لکھے حضرت حسین کو کہ آپ کوفہ جائیں، ہم محبان علی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، آپ کے ہاتھ سے بیعت کر لیں گے. لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط آتا ہے کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں عراق کی طرف. اور پھر وہی کوفہ والے جب ان پر سختی کی جاتی ہے ابن زیاد نے، جب ان پر سختی کی تو سب پلٹی مار گئے، سب پلٹ گئے. یہاں تک کہ وہی مسلم بن عقیل کہ ہزاروں نے جن کا استقبال کیا تھا کوفہ میں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں دے رہا تھا انہیں، بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں پتا چلا کہ معاملہ بدل گیا ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. تقدیر انسان اختیار کرتا ہے، انسان تقدیر اختیار کر سکتا ہے، لیکن تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے. یہاں تک کہ کربلا کے مقام پر 72 شہداء ہیں، 72 کی تعداد ہے، جس میں سے 20 تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، 52 دوسرے لوگ تھے، اور دوسری طرف 4000 کا لشکر ہے، 4000 کا لشکر ہے، اور ادھر 72 آدمی بھی ہیں. 72 آدمی 4000 کا مقابلہ کتنی دیر کرتے؟ یہ 10 محرم جمعہ کا دن تھا، جمعرات کی جو رات تھی، قیامت کی رات تھی. وہ پتہ نہیں ہمارے تو ڈھول بجا کے لوگوں نے بیداری ہوگی، وہ جمعرات کی وہ رات قیامت کی رات تھی، وہ کہ صبح جنگ ہونی تھی. 72 آدمی میں سے محرم کی 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا تھا، پیاسے تھے وہ لوگ، اور صبح سے جنگ شروع ہوئی ہے. ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، یہاں تک کہ سب شہید کر دیے گئے. تنہا امام حسین بچے ہیں. کوئی
اللہ اکبر، اللہ کی شان کتنی بے نیاز ہے کہ وہ حسین جس کی نانا کی مدد کے لیے کبھی بدر کے میدان میں اللہ فرشتوں کو اتار دیتا تھا، طرح طرح کربلا کے میدان میں انہیں کا نواسا 52 سال کے بعد کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ پورے روئے زمین پر اس وقت ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا۔ مکے میں جب قحط پڑا تھا تو ابو سفیان نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مکے کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، بارش کی دعا کر دیجیے۔ کالی کملی والے نے دعا کیا، 1 ہفتے تک مکے میں بارش ہوئی ہے، لوگ پانی سے سیراب ہوئے ہیں۔ کس کالی کملی والے نے مکے والوں کے لیے ابو سفیان کے کہنے پر دعا کیا تھا۔ آج 52 سال کے بعد تاریخ بھی کیا دکھاتی ہے کہ 52 سال کے بعد وہی ابو سفیان کا پوتا، وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا پوتا نواز رسول پر پانی کو بند کرتا ہے کہ پیاسے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، کہ قطرے پانی کو ترس رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پیاس سے جب نڈھال ہوئے پانی پینے کے لیے گئے، چلو میں پانی لیا تھا، پینے جا ہی رہے تھے کہ کسی نے تیر مارا، حالت پہ تیر آنے لگا، پانی کو آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ تو بھی دیکھ لے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہی میرا حامی و مددگار ہے۔ اسی محرم کی 10 تاریخ کو نماز رسول کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ بہت دفاع کی بات یہ ہے، جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، وقت گھوم کر کے کیسا آتا ہے، محرم کا مہینہ ہے، آج جمعہ ہے، 10 تاریخ ہے محرم کی، ہجری سن دیکھیں گے سن 61 ہجری، 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے، اور ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے 681 عیسوی سال جو ہے 681 اور ستمبر کا مہینہ، آپ دیکھ لیں محرم بھی ہے، جمعہ بھی ہے، ستمبر کا مہینہ بھی ہے، تینوں چیزیں آج اکٹھا ہے۔ یہاں پر بتانا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ ملک شام میں وہ شہید ہوئے تھے کہ عراق اور کوفہ میں شہید ہوئے تھے؟ وہ عراق میں شہید ہوئے تھے، اس جگہ شہید ہوئے تھے جہاں کے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یزید تو ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو چاہنے والے تھے انہوں نے غداری کی تھی اور ان لوگوں نے شہید کیا تھا۔ باقاعدہ شیعہ علی نے اعتراف کیا اس چیز کا کہ ہم جو ماتم کرتے ہیں، جو روتے پیٹتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، ہم تو انہیں کا افسوس مناتے ہیں۔ اعتراف کیا ان لوگوں نے، امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں، خود شیعہ ہیں۔ اگر دشمن شہید کرتے تو ملک شام میں شہید ہوتے، ملک شام میں جب ہوتی، عراق کے کربلا میں شہید نہ ہوتے امام حسین۔ تو امام حسین کو شہید کیا خود ان کے چاہنے والوں نے، ان کے بلانے والوں نے، جنہوں نے خط لکھ کر بلوایا تھا، اور جب جنگ کے میدان میں حضرت حسین نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے مجھ کو بلایا، سب مکر گئے، کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں بلایا آپ کو، سب نے جھوٹ بول دیا۔ تو میرے قاتل ہے میری لاش پہ رونے والے، جو قاتل تھے بعد میں پھر ایک گروہ پیدا ہوا جن کو توابین کہا جاتا تھا، توبہ کر رہے وہ کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے نماز رسول کو شہید کر دیا، توبہ کرنے کے لیے پوری جماعت تیار ہوئی توابین۔ یہ جو آج سونا خوبی ہو رہی ہے، جو آج افسوس کیا جا رہا، یہ جو آج ماتم کیا جا رہا ہے، یہ جو شیعہ کر رہے ہیں، وہ پتہ ہے کہ خود انہوں نے ہی امام حسین کو شہید کیا تھا، کوئی دوسرا شہید کرنے والا نہیں تھا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس بات کا ڈھول بجاتے ہیں؟ آپ جو ہے ڈھول بجاتے ہیں، ماشاءاللہ علماء مسلسل تقریر کر رہے ہیں، پہلے سے بہت کمی آئی ہے، پہلے کے مقابلے میں کمی آئی ہے، ورنہ رات کو سونا مشکل ہوتا تھا، اس سال بہت کم سننے کو ملا۔ علماء کرام محنت کر رہے ہیں، تقریر میں کہہ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ہر مکتب فکر کو علماء منع کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط
لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ بچے ہیں جو کہ گلے میں ڈھول ڈال کر کے بجاتے پھر رہے ہیں گلیوں میں. اور ایک ویڈیو تو میں نے عجیب و غریب دیکھی، کربلا کی ویڈیو دیکھی، عجیب و غریب. اس 7 تاریخ کو کیا سب ایک پوری جماعت ہے اور وہ دوڑ کر کے مسجد کے پاس آ رہی، پیچھے پلٹ کے دوڑتے ہوئے پھر دوڑ کے وہ جو بنا ہوا ہے گنبد وہاں تک دوڑ کے جا رہی. ایسا محرم تو دنیا میں کہیں نہ ہوتا ہوگا. ایسا محرم تو شیعہ دیکھ کے بھی سوچتے ہیں یہ کون سا محرم ہے. چلاتے ہوئے جا رہے ہیں وہاں مزار کا جو گنبد بنا ہوا ہے، پھر پلٹ کے پیچھے الٹا پہنا رہے ہیں. بہت پہچاننے کی کوشش کی لیکن اس میں سے کوئی لڑکا پہچان کا نہیں ملا. میں نے دیکھا اکثر جو لڑکے آنا جانا ہوتا راستے میں جو ڈھول بجاتے پھرتے، کوئی پہچان کا نہیں ملتا ہم کو. یہ آتے کہاں سے ہیں؟ کیونکہ اچھے گھروں کے بچے ایسا نہیں کر سکتے ہیں. جو بچے چاہے وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں بھی نہ پڑھتے ہو، تہذیب یافتہ جو ماں باپ ہے، چاہے دنیا داری جو نہ ہو، وہ کبھی زندگی میں اپنے بچوں کے گلے میں ڈھول ڈال کر باندھے نہیں سکتے. وہ ایسے عام دنوں بچوں کو باندھے نکلنے دیتے. اچھے گھروں کے بچے تو ایسے بھی باہر بلا ضرورت نہیں گھومتے ہیں، کوئی ضرورت پڑی کام سے کیا واپس چلے جائے. یہ کون سے بچے ہیں؟ بھگان سے آتے ہیں، کہاں سے کون بچے آتے ہیں اور جو ہے سارا دن جو ہے ڈھولک بجاتے دورہ کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے مذہب اسلام کو بدنام کر رکھا ہے. غیر مسلم سوچتے ہوں کہ اللہ اکبر یہ اسلام مذہبی کا تہوار ہے، محرم کو ہمارا تہوار سمجھتے ہیں، جبکہ یہ چیز سے اسلام کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کے یہاں بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، محرم کے دن میں ان کے پاس گیا تھا دوا کے لیے، وہ کہنے لگے کہ آپ کے یہاں یہ تہوار ہے محرم. میں نے جب ان کو بتایا ان کے آگے کھلی رہ گئی کہ ہم لوگ تو آج تک یہی سمجھتے تھے کہ آپ لوگوں کا تہوار ہے اور مسلمان اس کو مناتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، محرم میں جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بات ان کی سمجھ میں آ گئی. اہل سنت والجماعت روزہ رکھتے ہیں، اس دن عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. باقی چیزیں جو کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا پیاسے شہید ہو گئے تھے تو ان کے لیے جو ہے شربت بانٹو، شربت پلاؤ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ 1400 سال کے بعد آج تک وہ پیاسے ہی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون. شہداء کو مردہ مت سمجھنا، وہ زندہ ہیں، اللہ کو رزق دیتا ہے. جن کو اللہ رزق دیتا ہو، جنت کا رزق جن کو ملتا ہو، ان کا شربت کیسا ہوتا ہوگا ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شربت پینے سے امام حسین کی روح کو تازگی مل جائے گی، شہدائے کربلا کی پیاس ختم ہو جائے گی، تو بہت بڑے دھوکے میں پڑے گی. یعنی یہ گمان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ 1400 سال سے آج تک وہ پیاسے نہیں بچارے. تو یہ جہالت کی بات ہے. اس دن روزہ رکھنا چاہیے، ان تمام بدعات اور خرافات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اسلام کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو خیر بھی دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں. یہ ایک صاف ستھرا مذہب. ہم نے مذہب کو بدنام کر رکھا ہے، خاص طور سے محرم کے دنوں میں. ہم لوگوں کو دیکھ کر جب تکلیف ہوتی ہے، غیر دیکھتے ہوں گے تو ہمارے اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ کم از کم اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہم تو اسلام کو بدنام نہ کریں، اسلام کے چہرے کو خراب تو نہ کریں. کم سے کم اسلام کی اچھی شکل لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر کہا جائے انشاءاللہ، اور بقیر رہیں. اور پہلے سے بہت کمی آئی ہے محرم کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اور توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے منع کرنے کی اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کہ جو چیزیں غلط ہوتی ہوئی دیکھیں ان کو ہاتھوں سے روک دے، زبان سے کہہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا